جی السلام علیکم ناظرین، آج کی اسپیشل ویڈیو کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں زیر گردش ہیں کہ شاید جو موجودہ سسٹم ہے پولیٹیکل پاکستان کے اندر، اس کو چینج کیا جائے گا، اور جو چینج بھی ہے وہ ناظرین اکرام کچھ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا ڈرامیٹیکلی ہوگا۔ صدر ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں چینج، جو پرائم منسٹر کے حوالے سے خبریں ہیں کہ شاید وہ نیا لے کے آئیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس حوالے سے گزشتہ روز دا نیوز میں انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی، جنگ اخبار میں انہوں نے یہ خبر دی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسی تمام خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں آ رہا۔ لیکن اس بیان کے بعد، اس تردید کے بعد بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس تھیوری کے اندر یقین رکھتی ہے کہ نیا پولیٹیکل سسٹم آئے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ جو پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کے جو نوجوان ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ دوستو، میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، نوجوان ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ سسٹم پولیٹیکل جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، نیا صدر آنا چاہیے، نیا پرائم منسٹر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کیا یہ خوش ہے حکومت کی کارکردگی سے یا نہیں خوش؟ جی السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل میرا نام تجمل خان ہے، اور دیکھیں جو آپ کا کوسچن تو کافی اچھا تھا، بٹ اگر میں اس پہ بات کروں تو یہاں پہ دیکھیں جب کوئی چور کی گواہی دے گا تو ظاہری سی بات ہے یہ نظام نہیں بدلنے والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہی چل رہا ہے، حکومت ہے تو پہلے باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر بیٹی ہے، نسل در نسل چل رہا ہے۔ تو ہم اس چیز کے تو بالکل خلاف ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ہر شہری کو موقع ملنا چاہیے، اس کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ خود آگے آ سکے، غریب ہے امیر ہے جس طرح کا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ وہ کچھ پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو اس طرح کا فراہم کرتی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہے۔ میں اگر بات کروں تو ان کے اندر آپ کو ایک کوئی سٹی کا یا صوبے کا کوئی امیر نظر آتا ہے تو وہ غریب بھی بن سکتا ہے، وہ امیر بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس فار ایگزامپل کافی ساری چیزیں، مثالیں ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سراج الحق صاحب ہے، کے پی کے سے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ قاضی حسین احمد صاحب تھے، وہ کے پی کے سے تھے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اب امیر ہیں تو وہ کراچی سے ہیں۔ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے باپ بیٹے والی، ٹھیک ہے، کہ پہلے باپ تھا بیٹا تھا، وہ ایک نسل چل رہی ہے۔ تو جب چور کی گواہی دے گا، ہم اس چیز کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو صدر چینج ہو رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے پہلے بھی وہی چل رہا ہے، اب بھی اس طرح کا کوئی آ کے بیٹھ جائے گا، تو ان جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے، اس طرح کی لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے جس طرح کی جماعت اسلامی کی ہے، جو عوام کے حقوق کے لیے نکلتی ہے، ڈیل نہیں کرتی۔ یہ دوسری جماعتوں کا یہی چل رہا ہے کہ یہ ڈیلیں کرتے ہیں آپس میں، بیٹھ کے ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، لیکن پبلک وہاں ہی رہتی جہاں پہلے تھی۔ اگر کوئی ایسی جماعت آئے گی تو ایک موقع ملے گا تو وہ انشاءاللہ نظام بدلیں گے، چینج کریں گے، کیونکہ ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بلوں میں کمی کروائی، آئی ٹی کا سسٹم لے کے آئے، اور ابھی ان کے پاس کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے جماعت اسلامی کے پاس۔ اور ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں لڑکیاں لڑکوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو فری آف کورس جو آئی ٹی سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بتہ خوری ہو رہی ہے یا کوئی کھا پی رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو بھی ہے پبلک کے سامنے، لیکن اپنی جیب سے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چور ڈکیٹ ہے نا، ان سے چھین کر پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی جماعت کو آگے موقع دے، لے کے آئیں، انشاءاللہ جو آپ کا فیوچر بنے پاکستان کے اندر۔ یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر اپرچونٹی ہیں، بٹ یہاں پہ اس طرح کی صورتحال اس طرح کی بن چکی ہے جہاں پہ ہمارے حکمران جو ہے نا وہ چور ہیں۔ یہاں پہ چینجنگ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، جب تک کوئی اچھی اس طرح کی جو ہے نا پولیٹیکل جماعت نہیں آئے گی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کے خیال میں اگر جماعت اسلامی جیسی جماعت آتی ہے یا حافظ نعیم صاحب پرائم منسٹر یا صدر بنتے ہیں فیوچر کے اندر پاکستان میں، آپ کے خیال میں تب پاکستان میں چینج آ سکتی ہے؟ اگر آ سکتی ہے تو کتنے سر اس میں ایئر لگ سکتے ہیں، کتنے سال لگ سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، اگر میں آپ کو بات کروں نا، وہ جب پرائم منسٹر بنیں گے تو وہ تو اس ٹائم کی بات ہے، انشاءاللہ اس سے توقع اچھی ہے ہمیں کہ انشاءاللہ کافی چینجنگ آئے گی، بٹ ابھی تک بنے نہیں ہے، اور ابھی تک ان کے پاس کوئی سیٹ اویلیبل نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ آپ کی سوچ ہے،
آپ کے سامنے الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو نظر آتی ہے، جہاں پہ کوئی بھی کسی بھی قسم مصیبت پاکستان کے اوپر آتی ہے تو سب سے فرسٹ پہ آپ کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جماعت اسلامی کی ایک شاخ ہے، اور اگر جماعت اسلامی کی بات کروں تو انہوں نے بہت سارا بھی غزہ فلسطین آپ کے سامنے، کس جماعت نے وہاں پہ راشن بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت نے خود اس چیز کی تردید کی ہے کہ جماعت اسلامی نے انلمیٹیڈ ادھر جو فنڈ بھیجا ہے، فنڈ لیا ہے تو ادھر راشن بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جب انشاءاللہ بنیں گے، ہماری توقع بہت اچھی ہیں، کافی چینجنگ آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی سیٹ اویلیبل نہیں ہے، بٹ کام ورکنگ آپ کے سامنے لیڈر جو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب حافظ نعیم الرحمان صاحب جیسے لیڈر کو موقع ملے گا تو انشاءاللہ یہ پاکستان خوشحال ہوگا۔ یہاں پہ کافی جو اچھے اس طرح آئی ٹی کے کورسز ہیں، اس طرح کی اپرچونٹی ملیں گی نوجوانوں کو، اور وہ باہر نہیں جائیں گے، وہ یہاں پہ بیٹھ کر کمائیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو اوپر آنے کے لیے، عوام میں مقبول ہونے کے لیے، کیونکہ ابھی اس طرح وہ عوام میں مقبول نہیں ہے، کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ بھی فیوچر کے اندر گورنمنٹ میں آ سکیں، اور حقیقی طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، تو اس کے لیے تو پہلے عوام میں مقبول ہونا چاہیے۔ تو عوام میں سر مقبول ہونے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے یا وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں، جماعت اسلامی تقریباً جماعت اسلامی کو 80 سال ہو چکے ہیں بنی کو، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی تب سے یہی نعرہ لگا رہی ہے کہ گو امریکہ گو، لیکن مقبول وہ نعرہ آج جا کر پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا، ان کے لیڈر نے بولا اور وہ بہت مقبول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو اس طرح کی جو پولیٹیکل جماعت ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو آج ان کو ابھی تک بول رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسرائیل امریکہ کی ایک بات ہے، تو ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور اس طرح کی پولیٹیکل جماعت کو چوز کرنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ جب موقع ہی نہیں ملے گا تو کیسے کام ہوگا؟ جب جماعت اسلامی کو موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب چیزیں چینج ہوں گی اور اسلامی نظام نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ جی، ہمارے ساتھ ایک نوجوان شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا موجودہ سیاسی نظام میں چینج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو خبریں زیر گردش ہیں کہ نیا صدر آ رہا ہے، اس کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی کچھ ایسی خبریں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیا سسٹم آنا چاہیے یا موجودہ ہی چلتا رہنا چاہیے؟ میرے خیال سے عمران خان کو واپس آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی وجہ یہی ہے کرپٹ ہیں، یہ جتنے بھی چور لیڈر ہیں سارے کرپٹ ہیں، ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب جب آئیں گے وہ کچھ چینج لے کے آئیں گے؟ انشاءاللہ ہماری صرف اس سے ہی امید ہے، ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ تو جو سیاسی موومنٹ شروع کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کو واپس آنا چاہیے، وہ تحریک جتا رہے ہیں وہ بالکل اچھی ہے، انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو گیا، ہم بھی بھرپور ساتھ دیں گے اس کا انشاءاللہ۔ آپ کو لگتا ہے اس دفعہ کامیاب ہوگی؟ کیونکہ انشاءاللہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں، اسلام آباد تک آتے ہیں، لیکن ان کو پھر واپس جانا پڑتا ہے مایوس ہو کے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس بار بڑا پلان کیا ہے، اس بار بڑا پلان کیا اس نے، آپ مجھے کافی پر امید لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کے اوپر امید اس لیے کیونکہ اس کا بیٹا قاسم بھی ابھی آ رہا ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آ رہا ہے، انشاءاللہ عوام بھی اس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگست میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہوں گے۔ ناظرین، تو آپ نے عام عوام کی رائے جانی ہے کہ ان کا موجودہ سیاسی سسٹم میں جو چینج ہے مبینہ طور پہ، اس کو لے کر کیا عوام کی رائے ہے۔ کچھ عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے، کچھ کا کہنا ہے کہ اگر ہوگا بھی تو ان جیسے نہیں آنے چاہیے، کوئی نئی پارٹی آنی چاہیے۔ تو یہ عام عوام کی رائے ہے، عام عوام ایسے سوچتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ہونا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے، نہیں ہونا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سارا آپ نے کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتانا ہے، تاکہ ہمیں بھی آپ کی رائے پتہ چل سکے، ہمیں اپنے ویورز کی رائے پتہ چل سکے۔ اس حوالے سے جو بھی فیوچر میں اپڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ کو لازمی بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔